اے ملعون! میرا دل بہت چاہتا ہے کہ اس ناصری کے حواریوں میں سے میں بھی ہوتا تاکہ دیکھ پاتا کہ ان لوگوں نے ناصری کے اندر کون سی ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کے وفادار رہتے ہیں۔ انہوں نے معجزہ دیکھا ہے۔ معجزہ؟ اصلی معجزہ تب ہے جب یہ رومی لوگ فلسطین سے دفع ہو جائیں، جب ہم خود اپنے حاکم ہو جائیں۔ بہت خوب، تم اپنے اصول اور عقیدہ کو ترک نہیں کرتے، قتل کرتے ہو اور اپنا قانون نافذ کرتے ہو۔ اچھا، اس بیچ تمہیں کیا ملے گا؟ اس وقت تو کچھ نہیں، شاید کبھی اور۔ تمہاری آنکھیں ہو بہو ابلیس کی آنکھوں کی طرح ہیں۔ یہ بات ابھی تک تمہیں کسی نے بتائی ہے؟ استاد کہاں ہیں؟ باغ میں حواریوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی ہے؟ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ کیوں؟ میں اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے جال میں پھنس جاؤں گا۔ جال؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا کی معرفت کی راہ میں طریقت کی وادیوں کے درمیان عشق نام کے لٹیرے سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ ان میں تضاد ہے؟ آسمان سے آسمان تک۔ نہیں، آسمان سے زمین تک۔ یہودا، تم نے خود کو میرا پابند کیوں بنا لیا؟ جب تک استاد زندہ ہے میں تمہیں ہرگز ہاں نہیں کہوں گی۔ یہ بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ استاد گھرے ہوئے ہیں، ان پر دباؤ پڑا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے، اور ہم یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اب تک انتظار کیا ہے اور آگے بھی کروں گا، مگر استاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہودا، تمہارا انتظار کروں گا، اور جب تک خدا کی مصلحت ہوگی صبر کروں گا۔ اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہمارے ساتھ رہو گی یا شہر لوٹ جاؤ گی؟ مجبوراً لوٹنا پڑے گا۔ مرتا کو اکیلا یروشلم میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ ننھی سی جان پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ رک جاؤ، میں تمہارے بھائی سے کہہ دوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، میں تنہا ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ مجھے یروشلم میں کچھ کام ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ وعدہ؟ ہاں ہاں، جو بھی ہو۔ یہودا، جب دیکھو کہ استاد کا آخری وقت قریب ہے تو مجھے خبر کر دینا۔ میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔
ہمارے شہر میں خوش آمدید، خوش آمدید، فرزند مریم زندہ باد۔ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کی تشریف آوری مبارک۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ خوش آمدید، خوش آمدید، عبادت گاہ سلیمانی میں خوش عیسیٰ آپ کا آمدید۔ آنا مبارک ہو، ہمارے شہر میں خوش آمدید، خوش آمدید۔ فرزند داؤد زندہ باد، مقدس شہر میں خوش آمدید۔ آپ کا آنا مبارک ہو، مبارک ہو، عبادت گاہ سلیمانی میں خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ خوش خوش آمدید، عیسیٰ، خوش آمدید۔ آپ کا آنا مبارک ہو، مبارک ہو، خوش آمدید، خوش آمدید عیسیٰ، آپ کا آنا مبارک ہو، مبارک ہو۔ آئیے آئیے آئیے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ مجمع کے ساتھ کہیں نہیں جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کا رجحان اس کی طرف ہے، ہمیں سیاست سے کام لینا چاہیے۔ سیاست، سیاست، ارے کون سی سیاست ہیں؟ ہم نے سب کچھ تو کر لیا، بس اسے مارنا باقی ہے۔ نہیں، ابھی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم سب سے بہتر توریت کو سمجھتا ہے، وہ اس میں غیر مکتوب باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ جس آیت کو تم پڑھ رہے ہو وہ تمہارے راویوں اور کاتبوں نے بڑھائی ہے، ایسی آیت اصلی توریت میں نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ توریت میں بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئیں جو بالکل درست نہیں ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو واقعی اس سے ٹکر لے سکے، اس کے پیچھے ضرور کوئی شیطان ہے جو اسے تعلیم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن میں لوں گا۔ عبادت گاہ سلیمانی میں خوش آمدید۔ عیسیٰ آپ کا آنا مبارک ہو، عیسیٰ مقدس آپ کا شہر میں آنا خوش مبارک ہو، آمدید، مبارک ہو مبارک عیسیٰ، ہو، مبارک ہو، خوش آمدید، خوش آمدید، عیسیٰ خوش آمدید۔ مبارک، مبارک ہو عیسیٰ۔ ٹھہرو، کیا سن نہیں رہے ہو؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں خاموش کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان سے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ کہو خاموش ہو جائیں، جلدی کرو، انہیں چپ کراؤ، انہیں خاموش کرو۔ خدا کی قسم، اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو یروشلم کے پتھر بولنے لگیں گے۔ اے عیسیٰ، یروشلم میں آپ کا آنا مبارک ہو، عیسیٰ زندہ باد، عیسیٰ سب کو نجات دینے والا ہے۔ خاموش، یہ کاہن ایک جادوگر ہے، اس نے تم پہ جادو کر دیا ہے، یہ جادو سے دیواروں کو بلوا رہا ہے۔ جادو، اس نے جادو سے پتھر کو بلوا دیا، پتھر کو۔ یہ جادوگر ہے، یہ معجزہ نہیں، جادو ہے، جادو۔ یروشلم، اے سرکشی اور طغیانی میں ڈوبے ہوئے شہر، سن، یہ خداوند عالم کا فرمان ہے۔
وہ تجھ سے فرماتا ہے ازراہ کرم، میں نے اپنے بندے کو تیری جانب بھیجا تاکہ تجھے تیرے دل کی طرف لوٹا دوں، شاید تو توبہ کر لے، لیکن بغاوت میں ڈوبے ہوئے شہر، تو بھول گیا کہ میں نے اپنے بندہ یعقوب اور اس کی اولاد کی محبت کی خاطر نافرمان مصر والوں اور ظالم فرعون پر کیا نازل کیا۔ حق تو یہ تھا کہ تو روتا رہتا، یہاں تک کہ میرا بندہ تیرے بدن کی بیماری کو ٹھیک کرتا، لیکن تیرا ارادہ تو میرے اس بندے کو قتل کرنے کا ہے جو تجھے گناہوں سے نجات دلانے آیا ہے۔ آخر تو سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر سزا دیے چھوڑ دوں گا؟ میں ایک عظیم لشکر کے ذریعے تجھ پر حملہ کروں گا اور تجھے اس طرح تیرے دشمن کے حوالے کروں گا کہ تکبر و نافرمانی تجھے ایک دم جہنم میں جھونک دیں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ابد تک زندہ رہے گا، یا تیری عظمت تجھے میرے ہاتھ سے چھڑا لے گی؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے جن امتوں نے میری نافرمانی کی ان کو کیسی کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑیں؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ میری نافرمانی سے تو میرا نہیں بلکہ خود اپنا نقصان کرے گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میری اطاعت کر کے تو مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کیا تو بھول گیا کہ تیری حقیقی زندگی تیری دنیاوی موت کے بعد شروع ہوگی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس میں تو وہی کاٹے گا جو تو نے اس دنیا میں بویا ہے۔ تو اپنے منصب یا دنیاوی فائدے کی خاطر جو کہ عارضی ہے یہ باتیں بھول گیا اور خود بھی گمراہ ہو گیا، اور دوسروں کو بھی جو حق کی تلاش اور جستجو میں ہیں گمراہ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس شہر میں روح کے بیماروں کی تعداد بدن کے بیماروں سے بہت زیادہ ہے، تاکہ تم حق کو پہچان لو۔ اس لیے خدا کے حکم سے اس کا نام لے کر کہتا ہوں کہ ساری بیماریاں تمہارے جسم سے دور ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ سنو، پروردگار عالم فرماتا ہے، یروشلم جس وقت اپنے گناہوں پر رونے لگے اور میری راہ میں اپنی نفسانی خواہشوں سے لڑنے لگے گا، اس کے بعد سے میں اس کے گناہوں کو بھول جاؤں گا
اور جتنی مصیبتیں میں نے ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس پر نازل نہ کروں گا، لیکن افسوس یروشلم اپنی تباہی پر روتا ہے مگر میری بے حرمتی کرنے پر نہیں۔ اے لوگو، خداوند عالم فرماتا ہے، میں ہمیشہ رہنے والا خدا اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے بندے ایوب، ابراہیم، سیمیول، دانیال، موسیٰ اور داؤد بھی اس سرکش شہر کے لیے دعا کریں تو پھر بھی اس شہر سے میرا غضب کم نہ ہوگا۔ خدا تمہاری اس قربانی کو قبول کرے، اسے لے جاؤ۔ عیسیٰ، تم نے اس سے پہلے جس چیز کا اعتراف عالیجا قیافہ، رومی حکمران اور بادشاہ ہیرودس کے سامنے کیا تھا، کیا اس کو بھول گئے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تم نے ہم سے صاف صاف یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں خدا ہوں اور نہ ہی میں آخری مسیحا ہوں؟ ہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں، کہا تھا میں نے۔ تو پھر بتاؤ عیسیٰ، عید فصح کے موقع پر تمہارا ہیکل میں آنا اور اتنی بڑی عوامی جماعت کو ساتھ لانا کس مقصد سے ہے؟ اے عیسیٰ، دیکھو یہ بیچارے سادہ لوح عوام، آخر کب تک قیصر روم کے سپاہیوں کو ایک غیر ذمہ دار اور فریب کار جماعت کا تاوان اپنے خون سے دیتے رہیں گے؟ بولو عیسیٰ، کیا مجھے تم سمجھا سکتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تمہارا یہاں آنے کا ارادہ اس لیے ہوا کہ تم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے ہو؟ بولو۔ اگر تمہارا ارادہ ایسا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے تو پھر میری نصیحت سنو، اور جو خطرہ تمہیں درپیش ہے تو اس سے ڈرو اور ہوشیار رہو۔ اے کاہن، تو دوسروں کی بنسبت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس دنیا سے کوئی چیز نہیں چاہتا، نہ میں طاقت کا طلبگار ہوں اور نہ تمہاری دنیا سے کسی نفع کا۔ خدا سے ڈرنے والا، تم جیسا زاہد اور حکومت کا طالب۔ اے عیسیٰ، ان کئی صدیوں میں مقدس کہانت نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ عالم کو نجات دلانے والا مسیحا، آخری پیغمبر، اس امت کے جد اعلی یعنی حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ہیں؟ لیکن ان آخری چند سالوں میں مختلف انداز سے ادھر ادھر افواہیں ابھری اور مسیحا کے بارے میں عوام کے درمیان گنجلک باتیں پھیل گئیں کہ جن کی تکرار نے کہانت کی شورا کے افراد کو بھی پریشان کر دیا، اور آج ہم اس سلسلے میں عقیدے کی راہ میں مصیبت سے دوچار ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ
ہمارے لیے بال سے بھی زیادہ باریک بن گیا ہے، سمجھے؟ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ تم جس چیز کو میری زبان سے سننا چاہتے ہو وہ شاید جھوٹ سے زیادہ کچھ نہ ہو، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی جانتے ہیں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اچھا تو ایسا ہے، ہم شریعت موسیٰ کے خدام کیا اس حد تک ایک حق بات کو سننے سے گریز کریں گے؟ کیوں؟ جی ہاں، اگر میں تم سے جھوٹ بولتا تو اے کاہن اعظم، تم اور تم فریسی اور سارے کاہن تمام بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر میری پرستش کرتے، لیکن میں چونکہ حق بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا، اس لیے تم سب میری دشمنی پر کمر باندھے ہو۔ الزام ہے، یہ شرمناک الزام ہے۔ اب تو امت کے سیدھے سادے افراد کے لیے بھی واضح ہو گیا کہ تمہارے اس مقدس نما اور بظاہر شریف چہرے کے پیچھے ایک خبیث شیطان چھپا ہوا ہے۔ شیطان، اور اسی شیطان نے تمہیں اتنا گستاخ بنا دیا ہے کہ صدرین کے بزرگوں اور مقدس ہیکل کے زائروں کے سامنے دین خدا کے اس پاک کاہن کی توہین کر رہے ہو، تم توہین کر رہے ہو۔ اچھا تو تمہیں اسرائیل کے خدا کی قسم ہے، سچ بتاؤ، کیا تم بھی ان کے مذہب کے ماننے والے ہو؟ میرے اندر کوئی شیطان نہیں ہے، بلکہ میں آیا ہوں تاکہ اس قوم کے اندر سے شیطان کو باہر کر دوں۔ میں سامری مذہب ہی نہیں ہوں۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ جس خدا نے مجھے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اسی کی بزرگی بیان کروں۔ اے لوگو اور اے کاہنو، اب تم میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیطان کس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس خدا کی قسم جو بھی شیطان کے ارادے کے مطابق کام کرے، شیطان بس اسی کے اندر ہے۔ شیطان ملاؤن اسی شخص کے اندر ہے جس کی ناک میں شیطان کے ارادے کی منحوس نکیل پڑی ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اسے کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ تمہاری گول مول اور اشاروں کی باتیں حد سے زیادہ اکتاہٹ کا سبب بن چکی ہیں۔ عیسیٰ، کھل کر اپنے دل کی بات کہو، کھل کر۔ اے کاہنو اور فریسیو، اگر میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہوں تو مجھے شریر اغیار کی طرح دشمن سمجھنے کی جگہ تم نے مجھے نصیحت کیوں نہیں کی؟ اگر میں کسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں تو میری مذمت کرو، برادرانہ نصیحت کرو، تاکہ خدا تمہیں پسند کرے، کیونکہ ایسا کر کے اس کی مرضی کے مطابق بن جاؤ گے۔ لیکن جب تک تم مجھ سے دشمنی برتو گے، میری سرزنش کے لیے کوئی بات ثابت نہ کر سکو گے۔ بس یہی دلیل ہے کہ تم جس طرح اپنے آپ کو ابراہیم خلیل کی اولاد بتاتے ہو نہیں ہو۔ اے عیسیٰ، بتاؤ تو صحیح کہ تم کس راز کی بات کر رہے ہو؟ خدا سے خالص محبت کے راز کی، وہی راز ابراہیم جس کے شہدا تھے، وہ خدا کو اتنا چاہتے تھے
کہ انہوں نے نمرودیوں کے بتوں کو توڑنے اور اپنے خاندان والوں کو چھوڑنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ انہوں نے خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی قربانی تک کا اقدام کر دیا۔ اب تمہیں اسرائیل کے زندہ خدا کی قسم ہے، بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ہم صقدرین کے سربراہ تم سے بس ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے ہم۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہاری مراد ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے کس سے ہے؟ ہماری قوم کے جد اعلی اسحاق یا پھر عربوں کے جد اسماعیل؟ اے خدا! گواہ رہنا یہ تیری غیرت ہے جس نے میرے اندر شعلے بھڑکا دیے ہیں۔ میں حق بات بولتا ہی رہوں گا اور چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے سنو میری بات۔ ابراہیم کا وہ بیٹا اسماعیل ہی تھا کہ جس کی نسل میں آخری پیغمبر مسیحا بن کر اس دنیا میں آئے گا، وہی برکتوں والا رسول کہ جس کی بشارت ابراہیم کو دی گئی۔ آج جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات یاد رکھنا۔ اے بنی اسرائیل، میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور آخری مسیحا کے آنے کی خبر دیتا ہوں، وہ جس کا نام احمد ہوگا۔ کفر ہے، یہ سب کفر ہے، یہ موسیٰ کی کتاب اور یہودی آئین کا منکر ہو گیا ہے، منکر۔ تم نے بھی سنا اس نے کیا کہا؟ تو اسماعیلی ہے، اسماعیلی، یہ بنی اسرائیل والا نہیں ہے، یہ تو اسماعیلی ہے۔ پتھر مارو اسے، پتھر مارو، مارو اسے، پتھر مارو، پتھر مارو، پتھر مارو اسے، پتھر مارو، پتھر مارو، شورائے کہانت کے کاتبوں اور صدوقی ممبروں نے ہیکل سلیمان کے بھڑکے ہوئے زائروں کے ساتھ پاک مریم کے بیٹے کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیے، لیکن عیسیٰ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور ہیکل کے آنگن کے باہر نکل گئے۔ مگر فتنہ انگیزوں کے بھڑکانے پر بلوا کرنے والوں کی آنکھیں عیسیٰ کے قتل کے لیے غصے سے اندھی ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو بعض دوسرے بے گناہوں کو تختہ مشق بنا کر پتھروں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں دسیوں مر گئے، اور اس فتنے میں قتل ہونے والوں کے خون نے مقدس ہیکل کے صحن کو آلودہ کر دیا۔ اے آقا، اے استاد، قدرون کی نہر کے پیچھے ہی میرا باغ اور گھر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چند حواریوں کے ہمراہ وہاں تشریف لے چلیں اور چند روز وہیں قیام فرمائیں تاکہ کاہنوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ شاگردوں کو دوست کے گھر لے جاؤں گا، آپ چلیے، خدا حافظ۔ سرکار،
بیتانی کی چوکی سے بڑے غضب کی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح لفظ بیتانیہ ہے، اب مختصر طور پر بتاؤ۔ جی، مسئلہ زیلوت کے اوباشوں کے سردار سے متعلق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا نام باراباس ہے۔ باراباس؟ جی سرکار۔ باراباس؟ یہ تو وہی ذلیل رومیوں کا قاتل ہے۔ جی۔ دلچسپ ہے، آگے بتاؤ۔ 2 دن پہلے اسے گرفتار کیا گیا۔ راستے میں ایک برتن کی دکان پر یواکیم فریسی کے بیٹے لیازر نامی مشہور زمیندار کے قتل کے بارے میں وہاں پر خوب ڈینگے مار رہا تھا سرکار۔ ذرا ٹھہرو، کیا کہا یواکیم کا بیٹا لیازر؟ جی سرکار۔ کیا یہ وہی آدمی تو نہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ ناصری نے اس کو مرنے کے 4 دن بعد زندہ کر دیا تھا؟ میں سمجھ سکتا ہوں یہ وہی ہوگا سرکار۔ رپورٹ کے مطابق چوکی پر تعینات سپاہی کل تک باراباس کو یہاں بھیج دیں گے۔ اس صورت میں تو سرکار عبادت گاہ سلیمان کے عظیم کاہن شرف یابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ بہت اچھا، کہو اندر آ جائے۔ جو حکم سرکار۔ دیکھ رہے ہو لسوس، کیا سہانی صبح ہے۔ سب سے پہلی خبر یہودیہ کے بھیڑیے کے جال میں پھنسنے کی تھی، اور اب سخترین کے بوڑھے گیدڑ کی تشریف آوری کی۔ میرے کپڑے لے کر آؤ۔ جی سرکار۔ ہاتھ اٹھائیے۔ حالات کیسے ہیں؟ تم خود ہوش میں آ گئے یا تمہیں ہوش میں لایا گیا؟ ہم جیت گئے جناب پروگراتور صاحب۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کی مشکلات کے باوجود دن بدن پھلتے پھولتے جا رہے ہو۔ اس وقت بھی فتح و کامیابی کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ آدمی کو جولیو سیزر کی یاد دلا رہا ہے کہ جس نے گل کے لشکر کو شکست دی تھی، وہ بھی اپنی فتح کی بعد والی صبح کو ایسا ہی خوش تھا جیسے کہ تم ہو۔ آدریان، کیا کہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے حال ہی میں مذہبی فتنوں کے باوجود جناب کاہن اعظم کی طاقت پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یقیناً۔ دیکھو، کبھی کبھی ہنگامہ کسی عظیم منصب کو مضبوط بنانے کی بہترین راہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس طرح کے تجربات روم میں بہت دیکھے ہیں۔ بلا تمہید بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مدد چاہتا ہوں۔ مدد؟ کیسی مدد؟ تم چاہتے ہو کہ اسے پکڑ لیں، ہے نا؟ جی جی جنرل صاحب۔ بہت اچھے، کیوں نہیں، اسے ضرور پکڑ لو۔ یہ تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ اس کے شاگرد اور کچھ بے بس افراد ہیں۔ لیکن کیا؟ تم چاہتے ہو میں اپنے سپاہیوں کو کچھ بے بس انسانوں اور بدنصیب بے آزار محتاجوں کو نیست نابود کرنے کے لیے میدان میں روانہ کر دوں؟ بتائیے، یہ تمہاری نظر میں بے وقوفی شمار نہیں ہوتی کیا؟ یحییٰ کے ماننے والوں کی بغاوت کے واقعے میں ہو بہو یہی بے وقوفی مجھ سے ہوئی تھی، جس کا تاوان مجھے بہت پریشانیوں کی شکل میں بھگتنا پڑا تھا۔ اب دوبارہ میں ایسا کام بالکل نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یروشلم کے عظیم جنرل صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، شاید تھوڑی وضاحت اور صفائی کے ذریعے۔ دیکھو، مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے تو فتنے کو دبا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کل تم نے عبادت گاہ میں بڑی شعلہ فشاں تقریر کی، ایسے کہ عبادت گاہ کے ارکان لرز اٹھے، اور قصہ
ईसा नासरी के ऊपर लानत मलामत और बुरा भला कहे जाने पर तमाम हुआ। गुस्ताखी ना समझो तो एक तजवीज़ पेश करूं। तुम अपनी अदाकाराना सलाहियतों की कद्र करो, समझे? तुम्हारा कल का ड्रामा रूम के थिएटरों में दिखाए जाने वाले बेहतरीन ड्रामों में से कुछ कम ना था। कयाफा साहब, ये बताइए कि इतने सारे ढेले, पत्थर, लकड़ी और डंडे सतून के पास लाकर किसने जमा किए थे? बताइए। मुझे पता तो है, मुझे हर चीज की खबर है। इबादतगाह भी मेरी हुकूमत का हिस्सा है। ये ठीक है कि तुम्हारी है, मगर है तो मेरी निगरानी में। अगर मैं इबादतगाह के अंदरूनी पेचो खम से नावाकिफ रहूं तो बताइए, मैं प्रोग्रातूर होने के लायक रहूंगा क्या? आप साफ साफ बताइए कि आप चाहते क्या हैं? अलबत्ता हम एक अच्छी खासी रकम आपको पेश करेंगे जनरल साहब। मैं आपको एक बहुत मुफीद इत्तेहाद में शिरकत की दावत देने के लिए आया हूँ प्रोग्रातूर साहब। मुफीद इत्तेहाद? मुझे गोलमोल बातों में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। काहिन साहब, मुझसे साफ साफ बात कीजिए। हम रूमी हैं, रूमी। बहुत अहम और जरूरी कामों के लिए यहां आए हैं, ना कि तुम्हारे मजहबी झगड़ों के लिए। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ, क्या चाहते हो? हम काफी पैसा देंगे आपको। अच्छा, ये चक्कर है। बात समझ में आ रही है। शर्मनाक है। लगता है तुमने हमें अपने जर खरीद एजेंट जनरल वेतर यूज और उनके नौकर फिलिक्स की जगह समझ लिया है क्याफा साहब। आदरियान, बड़ी मेहरबानी और जब्त से काम लो, नवाजिश होगी। कयाफा साहब, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे यूरोप के मरकजी जंगलों के बीच से यरूशलेम में प्रोग्रातुर के ओहदे के लिए इस सरजमीन में जबरदस्ती जिलावतन नहीं किया गया है कि मुट्ठी भर मजहबी तासुब रखने वाले लोगों का आलाकार बनकर ऊट पटांग लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाऊं। मैं तजुर्बेकार सिपाही हूं, तुम्हारी इबादतगाह के सर्राफा के खोखे का दलाल नहीं हूं मैं, समझे? जनरल साहब, आप जैसे शरीफ और दिलेर सिपाही की शान और शौकत का इनकार करने वाले की जुबान कट जाए। अलबत्ता मेरा मतलब ये था कि हम सब इंसान हैं और हमारे मुश्तरक अहदाफ भी हैं, बस यही। मुश्तरक अहदाफ हमारे और तुम्हारे बीच? तुम इब्रानी हो और हम रूमी, फिर कौन से मुश्तरक अहदाफ? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मादी नफा की जुस्तजू में हो, लेकिन हम एक उसूल के पाबंद हैं। वो अमदेखा खुदा तुम जिसके बारे में हमेशा बात करते हो सिर्फ तुम्हारे मादी मफादात हैं, जबकि हम रूमी इस तरह बिल्कुल नहीं हैं। हम कुछ तुमसे मुख्तलिफ हैं। बहुत ज्यादा रकम 10 साल के लगान वसूली के बराबर जनरल साहब। सिर्फ आप हमसे हाथ मिला लीजिए। बिल्कुल, अभी और इसी वक्त हुक्म दूंगा कि हैकल के खजाने से माल इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर दिया जाए। एक माकूल रकम, वो भी एक नामाकूल काम के लिए? तुम ऐसे आदमी को कत्ल करवाना चाहते हो जो रूम के कवानीन का बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है। हजरत काहिन, मैं एक सिपाही हूं, कोई पेशावर कातिल या तुम्हारा कोई एजेंट नहीं हूं, समझे? कयाफा साहब सुनिए, आपके गुमान में शायद एक रूमी शहरी के अंदर बहुत सी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन वो अगर सही आदमी होगा तो कानून की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा। आपको मालूम है कि रूम को रूम किस चीज ने बनाया? रूम कानून की वजह से जिंदा है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हम रूमियों को अपने यहूदिया के कटारधारी बदमाशों की तरह समझते हो। आदरियान, किसी बहस की जरूरत नहीं है। तुम्हें अफराद चाहिए तो भर्ती कर लो, सामरियों में से या खुद अपनों में से। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें किसी चीज का यहां पर खौफ हो? आप सही कह रहे हैं जनरल, आपने वजह फरमाया। ये हजरत डरे हुए हैं, इन्हें खौफ है कि उस जलीली आदमी का खून इनका दामन पकड़ लेगा। ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी का कातिल जिसको इस सरजमी की अवाम एक मुकद्दस नबी की नजर से देखती है, वो इनकी शरीयत वाला बिल्कुल ना हो। देखा देखा हमारे कैसे
आदमी से पाला पड़ा है। बहरहाल जो भी मुझे किसी मुसीबत के बगैर इज्जत के साथ मेरे वतन को लौटा दे, मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। अब अगर ईसा नासरी ये काम करते तो मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा और उसे यहूदिया का बादशाह कहने लगूंगा। खुदा का बेटा तो क्या, खुदा का बड़ा बेटा कहूंगा, बड़ा। मैं तुम्हें एक दोस्ताना नसीहत करता हूं कयाफा साहब, इबादत गाह के भरे पड़े खुफिया खजानों को इतना बेहिसाब फजूल मत खर्च करो। तुम्हारे मुफादात को तो खतरा होगा ही, साथ में फिजूल खर्च बन जाओगे। इसी के साथ जिस रकम की तजवीज तुमने दी है उसको हैकल के ढाए जाने वाले दिन के लिए इकट्ठा कर लो, इकट्ठा, क्योंकि ईसा की बद्दुआ की आवाज को अपने कानों में मैं महसूस कर रहा हूं।